الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حاضرین ذوی الاحترام، ایک بار پھر حاضر ہے آپ تمام حضرات کی خدمت بابرکت میں ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری اور مسلسل آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج یہ 25واں دن ہے مسلسل آپ حضرات سے بات ہو رہی ہے۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے جو ہم نے موضوع کا آغاز کیا تھا، اب ہمارا یہ گفتگو کا جو سلسلہ ہے یہ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران پہ بات چل رہی ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کل آپ حضرات کی خدمت میں اس آیت کے بارے میں پیش کیا گیا تھا جو سورہ آل عمران کی وہ آیت جو جنگ بدر کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور کس طرح سے اللہ نے بدر میں مسلمانوں کی نصرت کی، تائید کی، اور وہ جنگ فتح ہوئی اور اس فتح کا صحرا حضرت علی کے سر بندھا۔ اس کے بعد اگر آگے بڑھے تو ایک مشہور و معروف آیت ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی، تیسرا سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا، اور اس کے بعد جو آیت نمبر ہے 19، بڑی مشہور و معروف آیت ہے۔ چاہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ آپ نے بارہا علماء خطبہ واعظین سے اس آیت کے بارے میں سنا۔ یہ سورہ آل عمران کی 19ویں آیت ہے، 19 آیت کا نشان ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہے وہ سرکشی کرتے ہیں اپنی شرارت کی بنا پر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا، انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب، تو اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو جو آیت کا سب سے پہلا ٹکڑا ان الدین عند اللہ الاسلام، بڑی مشہور معروف آیت ہے۔ بارہا علماء خطبہ اور واعظین اپنی تقاریر میں عنوان سخن قرار دیا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب، کوئی دھرم اللہ کا دھرم نہیں ہے، اللہ کا مذہب نہیں ہے، صرف ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کے معنی جو ہے وہ تسلیم ہے، سر تسلیم کو خم کرنا۔ تسلیم یعنی کسی چیز کا قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا، تسلیم ہے۔ اور اسلام کی بہت اچھی ڈیفینیشن اور تعریف اور پریبھاشا اور اس کی تفسیر مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں، اگر آپ دیکھیں تو نہج البلاغہ میں مولائے کائنات نے کہا کہ اسلام کی وہ تفسیر بیان کروں کہ جو آج تک کسی نے بیان ہی نہیں کی۔ اتنا بڑا دعویٰ ہے مولائے کائنات کا، مولا نے یہ دعویٰ کرنے کے بعد جو تعریف بیان کی ہے تو مولا نے فرمایا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الادا والہدی هو العمل۔ یہ مولائے کائنات نہج البلاغہ کلمات کسار بڑا مشہور قول ہے مولا کا، جو آپ نے اسلام کی تفسیر بیان کی اور یہ کہا کہ اس سے بہترین تفسیر کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے علی سے بہترین تفسیر اسلام کی کوئی بیان کر نہیں سکتا۔ مولا فرماتا الاسلام هو التسلیم، اسلام کا مطلب ہے تسلیم، سر تسلیم کو خم کر دینا۔ اس کے بعد کہا تسلیم، کہا کہ هو الیقین، کا تسلیم، سر تسلیم جب خم کیا جائے گا اس کے سامنے خم کریں گے کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہوگا۔ یقین ہو تصدیق، اور یقین ہی کا دوسرا نام تصدیق ہے۔ وہ تصدیق ہو الاقرار، مولائے کائنات 6 مرحلے اسلام کے بتا رہے ہیں نہج البلاغہ کے اندر۔ قرآن کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کہ اللہ کے نزدیک یا اللہ کا دین اگر کوئی ہے تو صرف اسلام ہے۔ اب اس میں پسندیدہ کا ایک ترجمہ آتا ہے، بہت سے لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے،
تو یہ ترجمہ بہرحال میری نگاہ میں تو ترجمہ بالکل صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اسلام پسندیدہ دین ہے تو اس میں گنجائش تھوڑی سی آ جاتی ہے. ہو سکتا ہے اور دین بھی پسند ہو، سب سے پسندیدہ یہ ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے پاس 10 جوڑی کپڑے ہیں، 10 سوٹ ہے اس کے پاس کپڑے ہیں، اور وہ کہے کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ یہ جو میں نے پہنا ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ باقی اور اس کو پسند نہیں ہے سب پسند ہے، لیکن سب سے پسندیدہ یہ ہے. تو اللہ اور لفظوں پہ غور کیا جائے تو کہا کہ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے. اور پسندیدہ کا ترجمہ کسی بھی قرآن کی لفظ سے نکل کر نہیں آتا. تو صحیح ترین ترجمہ تو پہلا تو یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین اگر کوئی ہے تو اسلام. اسلام کیا ہے؟ مولا کہہ رہا اسلام ہو تسلیم، نیچر بلاغا، مولا کائنات کلمات کے ساتھ مولا کہہ رہا اسلام وہ ہے تسلیم. تسلیم ہو، التسلیم ہو الیقین کا سر تسلیم اس کے سامنے خم کیا جائے گا کہ جس میں یقین ہوگا. والیقین ہو تصدیق کا یقین، اور تصدیق یقین ہی کا دوسرا نام تصدیق ہے. وہ تصدیق ہو الاقرار کا سر تسلیم خم کرنا اس کے سامنے جس میں یقین ہو، جس کا پروف اور ثبوت اکٹھا کر لیا گیا ہو، تصدیق کر لی گئی ہو. اور جب تصدیق کر لی تو پھر اس کا اقرار بھی ضروری ہے، اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. پھر معلوم بھی بتانا بھی پڑے گا کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں. اور الاقرار ہو الادا، اور جب اقرار کر لیا تو پھر اس کی ذمہ داریوں کو بھی جاننا پڑے گا کہ جب ہم نے سر تسلیم خم کر لیا، ہم نے یقین کیا، ہم نے تصدیق کر لی، تصدیق کے بعد اقرار ہم کر چکے، اس کا اقرار کر لیا تو اس کی ذمہ داریوں کو بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہے. والادا هو العمل، آخری منزل، چھٹا مرحلہ مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ سر تسلیم خم کر چکے، یقین ہو چکا، تصدیق کر چکے، اقرار بھی کر لیا ہے، ذمہ داری دیکھ بھی لی ہے، تو الادا هو العمل. اب جب آپ نے سب کچھ کر لیا تو اب آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا. یعنی آپ کے عمل کے ذریعے سے اظہار ہونا چاہیے کہ آپ نے جس دین کی تصدیق کی ہے، جس پہ یقین کیا ہے، وہ اسلام ہے. آپ کے عمل کے ذریعے سے ظاہر ہونا چاہیے. تو یہ بہت اچھی تفسیر اور پریبھاشا کہیے، ڈیفینیشن کہیے، تعریف کہیے، وضاحت کہیے، ایک مولانا جو ہے وہ پیش کی ہے اسلام کی. یہ اسلام ہے. اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اوپر تمام تر مسلمان کا اتفاق ہے، کسی کا، سب کا اجماع ہے. کسی کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہم قرآن مجید کو نہیں مانتے. جو قرآن کے ایک حرف سے بھی انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. سب متفق ہے، سب کا اجماع ہے قرآن مجید کے اوپر. حالانکہ اب آپ دیکھیں عبادات کے اندر آپ دیکھ لیں تو عبادات کے اندر آپ کو سب کے یہاں تفریق نظر آئے گی، سب کے یہاں فرق نظر آئے گی. کسی کا نماز کا طریقہ اور ہے، کسی کا طریقہ اور ہے، کسی کے افطار کرنے کا وقت کچھ اور ہے، کسی کا افطار کرنے کا وقت کچھ اور ہے، کسی کے یہاں حج کے مراحل کچھ اور ہے، کسی کے حج کے مراحل کچھ اور ہے، کسی کے یہاں زکوٰۃ کے نصاب کچھ اور ہے، کسی کے یہاں زکوٰۃ کے نصاب کچھ اور ہے. یعنی جتنے بھی احکامات ہیں ان سب میں تفریق ہے، ان سب کے اندر فرق پایا جاتا ہے، سب کے یہاں فرق پایا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور جب کہہ کر گئے کہ میری بات میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے تو ہونے، لیکن حدیث کیا ہے؟ کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ، کا 73 فرقے سب سنی علماء سب نے اس کو حدیث کو مانا ہے. کہ حضور نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے سب کے ساتھ جہنم میں ایک جو ہے وہ نہیں جائے گا. کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ، بس ایک فرقہ ہے جو وہ ناجی ہے، وہ کامیاب ہونے والا ہے، وہ نجات پانے والا، باقی سب جاننے والے ہیں. اب سب کے احکامات آپ دیکھ لیں تو فرق ہے، لیکن قرآن پہ سب کا اجماع ہے، قرآن کو سب مانتے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں نماز میں، اگر آپ دیکھیں تو کسی کے یہاں کوئی 5 نماز کو 5 وقت میں پڑھتا ہے، کوئی اسی 5 وقت کو جو ہے 3 وقت کے اندر پڑھ دیتا ہے. جیسے کہ مذہب اہل تشیع، ہم جو ہے شیعہ حضرات، مذہب شیعہ خیر البریہ، ہم جو ہے وہ 5 نماز کو 3 وقت کے اندر ادا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا توجہ سنیے، اگر یہ غلط فہمی نکال دے جو ہمارے اوپر ایک الزام ہے شیعوں پہ کہ صاحب ان کے یہاں تو جو ہے وہ 3 نمازیں ہیں. ہمارے یہاں نمازیں 3 نہیں ہیں، ہمارے یہاں نمازیں 5 ہی ہے. اور 17 رکعت جو واجب نماز ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے، سب کا اجماع ہے، اس میں مذہب شیعہ کا بھی اجماع ہے کہ 17 رکعت نماز ہے. اور 5 ہی نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ مذہب شیعہ
ہم لوگ جو ہے وہ 5 نماز کو 3 وقت میں ادا کرتے ہیں. فجر، اس کے بعد ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھتے ہیں، اور مغرب عشاء کو جمع کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ظہرین اور مغربین. اب یہ کہا جاتا ہے، اس پہ یہ کہا گیا کہ سب شیعہ قوم جو ہے وہ، ان کو دیکھیے آپ 5 وقت کا کھانا 3 ہی وقت میں کھا لو، شام کا کھانا بھی دن میں ہی کھا کے بیٹھ جاؤ. اس طرح کے جو ہمارے پر اعتراضات ہیں وہ یہ کہ صاحب ان کو دیکھیے نماز تو 5 ہونی چاہیے، 3 ہی وقت میں کام کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ سارا اکٹھا ہی کام کر ڈالتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ ہم جو 3 وقت میں نمازیں پڑھتے ہیں، کیا قرآن اس کو ثابت کرتا ہے؟ کیا حدیث اس کو ثابت کرتی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم سے جو سوال کرتے ہیں نماز کے بارے میں کہ نماز 3 وقت میں پڑھتے ہیں یا اس طرح پڑھتے ہیں، یا جو ہے وہ 3 نمازیں ہوتی ہے. میں ہر عالم اسلام کے ہر عالم سے، ہر مسلمان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو نماز پڑھتا ہے نمازی ہے، کہ پورے قرآن مجید کے اندر ہمیں نماز کا طریقہ بتاؤ کہاں لکھا ہے، وہ کون سی آیت ہے کہ جو آپ کو نماز کا طریقہ بتا رہی ہے کہ رکوع ایسے کریں گے، سجدہ ایسے کریں گے، قیام ایسے ہوگا، تشہد ایسے ہوگا، سلام ایسے ہوگا. 114 صورتیں، مشہور قول کے بنا پر 6666 آیات. کوئی ایک آیت لا کے عالم اسلام ہمیں بتائے، مسلمان کوئی بھی کسی بھی فرقے کا ہو، 73 فرقوں میں سے ہمیں لا کے بتائے کہ قرآن مجید فلاں سورے میں یا فلاں پارے میں فلاں آیت میں نماز کا طریقہ بتا رہا ہے. کہ نماز، خدا کی قسم قرآن مجید نے نماز کا طریقہ بتایا ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے. پڑھ صبر ہے، پڑھنا سب کو فرض ہے، ضروری ہے. تو پھر کیا کریں؟ قرآن نے نماز کا طریقہ نے قرآن نے بتایا نماز پڑھنا واجب ہے. کہ صلاۃ کا ترجمہ کیا تھا کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں؟ قرآن نے نہیں بتایا. اور جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں تم علم دکھاؤ، تعزیہ دکھاؤ، ہم پلٹ کے پوچھتے علم تعزیہ جانے دیجیے، آپ نماز دکھائیے ہمیں کہ رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں. نماز کا طریقہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ طریقہ آپ قرآن میں دکھائیے. ہے ہی نہیں، دکھائے گا کہاں سے مسلمان؟ پورے قرآن مجید پہ ایک نظر رکھنے کے بعد نرس کرا، قرآن میں کہیں بھی اللہ نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا. تو پھر کیا کریں؟ نماز کیسے پڑھیں؟ تو 73 فرقے مسلمانوں کے متفق ایک حدیث پر قرآن مجید نے پھر دوہرا تو قرآن نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے. پھر کیسے پڑھیں؟ تو شیعہ سنی کتنے بھی فرقے، مالکی حنبلی شافعی جو بھی ہے، سب کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. حدیث کیا ہے کہ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. سب کے یہاں پر ہے، شیعہ سنی سب کو کوئی اختلاف والی بات نہیں. آپ اپنے مسجد کے امام سے جا کے تصدیق کر سکتے ہیں کہ قرآن نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا، نماز کیسے پڑھیں. تو آپ کو پلٹ کے مسجد کا امام بھی یہی کہے گا جو میں کہا. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث ہے آپ کی کیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے پڑھتا دیکھو. یعنی نماز کا طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، پڑھنی ایسے ہے جیسے رسول نے پڑھی. سب کو 73 کے 73 فرقوں کو نماز ایسے پڑھنا ہے جیسے رسول نے پڑھی. اب شیعہ حضرات پڑھتے ہیں 5 نماز کو 3 وقت میں، تو کیا قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو آئیے قرآن مجید اٹھائیے، اگر آپ کے موبائل میں قرآن ہے تو آپ قرآن میں نکالیں، نہیں تو میری ویڈیو جہاں جہاں تک پہنچے جو بھی سنیں ان سب کو میں کہتا ہوں قرآن اٹھائے اور قرآن کا 17واں سورہ نکالے جسے کہا جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء بھی جسے کہا جاتا ہے. اس کی آیت نمبر نکالے آپ 78. شیعہ حضرات 5 وقت کی نمازوں کو 3 وقت میں پڑھتے. کیوں؟ قرآن کے اندر ثابت ہے کہ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے. جس قرآن نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا اسی قرآن نے نماز کا وقت بتایا ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سورہ بنی اسرائیل پھر نوٹ کر لے، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 17 قرآن سورہ کا نشان، آیت کا نشان 78. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. قرآن اپنے حبیب سے اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو. اس کا ترجمہ کیا؟ نماز پڑھو. تو چلے ہم یہ کہہ لیتے نماز پڑھو. لدلوک الشمس زوال کے بعد سے، الی غسق اللیل اور رات میں، والقرآن الفجر اور فجر کی نماز. کیا مطلب؟ زوال کے بعد نماز پڑھو، رات میں نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو. نمازیں کتنی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ٹھیک، 5 نمازیں. قرآن وقت کتنا بتا رہا ہے؟ دلوک الشمس 1،
غسق اللیل 2 فجر 3. چوتھا وقت قرآن نے بتایا ہی نہیں. اگر کسی قرآن میں کسی آیت نے چوتھا وقت اگر بتایا ہو تو ہمارے علم میں اضافہ کرے. 5 نمازیں ہیں, قرآن وقت بتا رہا ہے 3. کون کون سے؟ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ آیت نمبر 78 78. قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو, لے دلوک الشمس 1 ٹائم بتایا یعنی زوال کے بعد, الی غسق اللیل دوسرا ٹائم بتایا رات ڈھل جائے جب, والقرآن الفجر اور فجر کی نماز کرنا. یعنی نمازیں 5 ہے, قرآن وقت بتا رہا ہے 3. اب جب قرآن مجید 3 وقت بتا رہا ہے, اس کے علاوہ 5 وقت قرآن نے بتایا ہی نہیں. یہ ہے قرآن مجید کی آیت جسے شیعہ حضرات, شیعہ علماء اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کو 3 وقت میں پڑھنے کے لیے خود قرآن نے دلیل دی ہے. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ آیت نمبر 78. اب کوئی ہمارا مسلمان بھائی یہ کہہ سکتا ہے کہ شیعوں کی تفسیر ہم تو نہیں مانتے. میاں تو قرآن تو اب ایسے ہی الزام ہے کہ شیعوں کے تو 40 پارے ہوتے ہیں. کوئی بھی میرا سنی بھائی مسلمان اگر مجھے سن رہا ہے تو کہہ سکتا ہے کہ میں آپ نے قرآن کی آیت تو پڑھ دی اور صاحب تفسیر تو ترجمہ تو آپ نے کر دیا, ہم تو آپ کا ترجمہ نہیں مانتے, ہم تو آپ کی تفسیر نہیں مانتے. اس لیے کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں عبارت میں, لیکن ترجمے میں اختلاف ہے. اس لیے قرآن اللہ نے بھیجا ہے تو کوئی اختلاف نہیں ہے, ترجمے بندوں نے کیے ہیں تو اختلاف ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ جنہیں بناتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا, جو کام بندے کرتے ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے. اب شیعہ حضرات 14 کو مانتے, کسی میں بھی اختلاف نہیں ہے, 14 کے 14 معصوم میں کوئی اختلاف نہیں. ان میں اختلاف نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے منع کی بھیجا. جیسا کہ قرآن مجید, قرآن میں 73 فرقوں میں عبارت میں کوئی بھی جو ہے وہ اختلاف نہیں. ترجمے تفسیر میں کیوں کہ بندوں نے کیا ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے 78ویں آیت پڑھ دی مولوی صاحب نے اور اپنا مذہب صحیح ثابت کر کے نکل گئے. ہم تو نہیں مانتے, تو شیعوں کی بات ہے, شیعوں کے نہیں مانتے آپ, تب اٹھائیے, حوالہ دے رہا ہوں, کتاب کا نام ہے صحیح مسلم. ہماری کتاب نہیں, برادران اہل سنت کی صحیح ترین کتاب ہے. اگر کوئی انکار کر دے صحیح مسلم کا, مسلمان نہیں ہے. صحیح ترین جو صحیح ستہ ہے 6 کتابیں, صحیح بخاری, اس کے بعد دوسری سب سے بڑی کتاب عالم اسلام کی, اس کا نام ہے صحیح مسلم. حدیث کیا ہے؟ یہ تو قرآن نے بتا دیا کہ 5 نمازیں 3 وقت ہے, ٹھیک. رسول کی حدیث کیا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے. یعنی ہم سب کو نماز کیسے پڑھنی, رسول نے پڑھی ہے. اب رسول نے کیسے نماز پڑھی؟ کیا رسول نے ظہرین 7 پڑھی, مغربین 7 پڑھی؟ ہماری کتاب نہیں, صحیح مسلم. صحیح مسلم اٹھائے اور آپ جو ہے وہ نکالے نماز کا بیان. مسافر کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان, 7واں باب صحیح مسلم. اور حدیث نمبر نکالے آپ 1623, 1623, 1623. ابھی میں نکالتا ہوں, حدیث پڑھی آپ کو سناتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں. 7واں باب ہے صحیح مسلم, عالم اسلام کی کتاب انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں, تصدیق کر سکتے ہیں. میرے ہاتھ میں پوری کتاب ہے صحیح مسلم, موبائل کے اندر میرے. اور 7واں باب ہے نماز قصر کے بارے میں, جو نماز کے بارے میں بیان کیا صحیح امام مسلم نے. اور اس کے بعد حدیث نمبر آ جائیے آپ 1623. اس کا عنوان ہے حدیث کا, کسی خوف کے بغیر 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کے بیان میں. صحیح مسلم, اگر آپ زوم کر کے دکھا سکتے ہیں تو یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی. حدیث نمبر ہے 1623, 1623. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کوئی کسی کو اختلاف نہیں, نہ سنیوں کے اختلاف نہ شیعوں کو اختلاف. حضرت ابن عباس پر مفسر قرآن جنہیں کہا جاتا ہے, حضرت ابن عباس کی فضیلت اہل سنت کے یہاں بھی ہے, ہمارے یہاں بھی ہے, کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اور صحیح مسلم میں تو ظاہر سی بات ہے, مسلمانوں کا کہنا ہے کہ جتنی حدیث ہے یہ سب صحیح ہے, کوئی غلط حدیث آئی نہیں ہے. تو 1623 حدیث نمبر ہے ابن عباس سے یہ کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع بین الصلاۃ فی سفرۃ سافرها فی غزوۃ تبوک فجمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء. حضرت ابن عباس قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر والعصر جميعا بالمدینہ فی غیر خوف ولا سفر. قال ابو الزبیر فسألت سعیدا لما فعل ذلك
فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال اراد ان لا يحرج احد من امته. حضرت ابن عباس کہتے ہیں دیکھیں سفر کے بارے میں تمام تر مسلمانوں کا اتفاق ہے. مسلم بخاری میں 1 درجن سے زیادہ حدیثیں موجود ہے کہ سفر میں ظہرین اور مغربین ملا کے پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے میں نے حج کا حوالہ نہیں دیا, کیونکہ جب ہم حج کا حوالہ دیتے ہیں تو پلٹ کے سوال جواب آتا ہے کہ حضرت تو سفر ہے, اور سفر میں تو امام مسلم نے بھی کہا, امام بخاری نے بھی کہا, تو لہٰذا وہاں پڑھی جاتی ہے. سفر کے علاوہ بتائیے. تو جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صحیح مسلم کی 1623, اس میں ابن عباس کہتے ہیں, اردو ترجمہ ہے, انگلش میں بھی ہے, تینوں ترجمے اس کے موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں بغیر کسی خوف اور بغیر کسی سفر کے ظہر اور عصر کی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا ہے. نہ سفر ہے نہ کوئی خوف ہے, مدینے کے اندر اطمینان ہے, لیکن حضور پڑھ رہے ظہر اور عصر کو ملا کر. ٹھیک ہے. حضرت ابو زبیر کہتے ہیں میں نے سعید سے پوچھا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا, آپ نے دونوں ملا کے کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس سے یہی سوال کیا تھا کہ بھائی حضرت ابن عباس آپ نے ظہرین نماز ایک ساتھ پڑھی ہے, مغربین ایک ساتھ پڑھی ہے, کیوں؟ تو حضور نے مدینے میں ایسا ہی کیا, نہ خوف تھا نہ سفر تھا, تو حضور نے ایسا کیوں کیا؟ ابن عباس کہتے ہیں میں نے رسول سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, تو اب رسول نے پلٹ کے حضرت مسلمان سنے رسول صحیح مسلم, امام مسلم کہتے ہیں حضور نے کہا کہ میں فرمایا کہ آپ نے چاہا کہ آپ کی امت میں سے کسی کو کوئی مشقت نہ ہو, کوئی دشواری نہ ہو, اسی لیے آپ نے ظہرین اور مغربین ملا کے پڑھی ہے تاکہ مشقت نہ ہو. اس کا مطلب امام مسلم کے مطابق جو الگ الگ پڑھ رہا ہے وہ بیچارہ مشقت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈالا ہے. آپ کو آسانی دی گئی ہے, حضور نے پڑھی ہے, نہ سفر تھا. اور صرف ایک حدیث نہیں ہے میرے عزیزوں, کوئی آپ نے ایک حدیث آپ نے پیش کرنا 1623, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 اور 31. تو 31 کتنی ہو گئی؟ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 9 حدیثیں اسی عنوان کی امام مسلم نے صحیح مسلم میں تحریر کی ہے, جو مذہب شیعہ کے 3 وقت نماز پڑھنے کو صحیح ٹھہرا تھا. ہم نہیں کہہ رہے, کوئی ہمارا امام نہیں کہہ رہا, نہ ہمارا راوی کہہ رہا ہے, امام مسلم کہہ رہے ہیں. صحیح مسلم ڈاؤن لوڈ کریے, حدیث نمبر 1623 سے لے کے 1631 تک لکھ ڈالیے کہ حضور نے مدینے میں, حضرت ابن عباس کہتے ہیں نہ سفر تھا نہ کوئی خوف تھا نہ حج تھا, کچھ نہیں تھا, لیکن ظہرین ساتھ پڑھی ہے, مغربین ساتھ پڑھی ہے. جب پوچھا گیا ایسا آپ نے کیوں کیا, تو کہا اپنی امت کی جو ہے وہ آسانی کے لیے. تو مسلمانوں ہوش کے ناخن لیجئے, رسول آپ کو آسان شریعت دے کے جا رہے ہیں, آپ اسے مشکل بنا لے رہے ہیں. حضور آپ کو آسانی دے کر کے کوئی مشقت کی ضرورت نہیں ہے, آپ ظہرین ساتھ پڑھ لیجئے, مغربین ساتھ پڑھ لیجئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو غلط ہے. اگر یہ غلط ہے تو حضور کے بارے میں کیا کہیں گے, سرکار کے بارے میں کیا کہیں گے, امام مسلم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قرآن کو نہ مانے امام مسلم کہہ رہے, امام مسلم نے کہا کہ حضور نے پڑھی ہے, اور تمام مسلمانوں نے کیا کہا کہ نماز ایسے پڑھنا ہے جیسے رسول نے پڑھی ہے. تو میرے عزیزو, رسول نے ظہرین ملا کے پڑھی ہے, مغربین ملا کے پڑھی ہے. تو حضور کی شریعت تو یہی ہے جو الحمدللہ ہمارے پاس ہے کہ ہم دونوں نمازیں ظہرین جمع کرتے ہیں, مغربین جمع کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ 1623 سے 1631 حدیث تک آپ کو مل جائے گا صحیح مسلم میں. اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں اللہ نے بھی اس کو مہر لگائی ہے, 3 وقت اللہ نے بتائے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اذان 3 کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ظہر کی اذان ہو گئی تو جب آپ دونوں نمازیں ملا کے پڑھیں گے تو پھر وہ عصر کی نماز کے لیے وہ اذان کافی ہوگی, لہٰذا اس کے لیے دوبارہ اقامت کہہ دی جاتی ہے, اذان نہیں کہی جاتی. یہی مغرب کا ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو گئی اور جب آپ 2 نماز کو جمع کریں گے تو دوبارہ عشاء کے لیے اذان کی ضرورت نہیں ہے, وہ اذان کفایت کرے گی, آپ دوبارہ اقامت کہہ کے نماز پڑھ لیں. اسی لیے 3 اذان ہے شیعوں کے یہاں, 5 نمازیں 3 وقت میں ہے, کیونکہ قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے اور صحیح امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس کی تصدیق کی ہے. ایک مسئلہ میں امید کرتا ہوں کلیئر ہو گیا. دوسرا مسئلہ کہ صاحب یہ جو شیعہ ہے تو بیچارے جو ہے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, جبکہ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھنا چاہیے. تو پہلی بات تو ہمیں اس اختلاف میں پڑھنا نہیں چاہیے کہ کون ہاتھ باندھ رہا ہے, مقصد ہے نماز پڑھنا, نماز پڑھیں سب اپنے اپنے جو بھی. لیکن مالکی حضرات جو ہیں
اہل سنت میں جو مالکی ہے وہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتے. تو جو شیعہ حضرات ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, کیا آپ اس کو قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. اٹھائیے قرآن مجید, پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں سورہ مبارکہ اعراف نکالیں. ترتیب تلاوت کے لحاظ سے کلام الہی کا سورہ اعراف ہے 7واں سورہ. یہ میرا ہاتھ میں قرآن ہے, آپ کے پاس جو آپ کا قرآن ہو, آپ کا ترجمہ تفسیر والا ہو, آپ نکالیے گا, دیکھیے گا, تصدیق کریے گا, اور اگر کسی کو دقت ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. میں نے حوالہ دے دیا ہے. آیت نمبر ہے 29 سورہ اعراف, آیت نمبر ہے 29. پروردگار عالم کہتا ہے قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون. ہم ہاتھ کھول کے نماز کو پڑھتے ہیں. سورہ اعراف 7واں سورہ 7 آیت سورہ نمبر آیت نمبر 29. اللہ کہتا ہے رسول کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ ہر نماز کے وقت اپنا منہ قبلے کی طرف کرو, اور اس کے لیے نرمی بھی عبادت اس کے دعا مانگو, جس طرح سے تم نے شروع میں پیدا کیا گیا تھا اور اسی طرح تم دوبارہ زندہ کی جاؤ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ. الحمدللہ مسلمانوں کا قبلے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. شیعہ سنی سب کا ماننا ہے کہ سب کا قبلہ ایک ہے, کہ خانہ کعبہ, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہ ہے کہ صاحب اللہ کہتے ہیں کہ نماز دو ایسے پڑھو کہ جیسے تم دنیا میں بھیجے گئے ہو اور جیسے بلائے جاؤ گے, یعنی جیسے تم پیدا ہوئے ہو اور جیسے تم مرو گے. تو بتائیے کوئی بچہ ہاتھ باندھ کے پیدا ہوتا ہے؟ کسی بچے کی ولادت آپ نے ایسے دیکھی ہے, چاہے وہ آپریشن سے ہوا یا نارمل ڈلیوری سے ہوا, کہ کوئی بچہ ایسا ہے جو ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ پیدا ہوا؟ یا جب چلو ہاتھ باندھ کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا, قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا. جب دنیا میں کوئی آیا ہے تو وہ کسی کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہوتا. اور ٹھیک ہے, پھر کہتا ہے اور ایسے جیسے تم واپس اللہ کی طرف جاؤ گے. کیا مطلب؟ یعنی جب مر جاؤ گے. جب مر جاتے ہیں تو کون سا فرقہ ایسا مسلمانوں کا جو مردے کے ہاتھ کو باندھ دیتا ہے؟ کوئی سا بھی نہیں. میری نگاہ میں تو کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے, کوئی 73 فرقوں مسلمانوں کے کہ جو ہے وہ ہاتھ باندھ دیتے ہو. جو زندگی بھر نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا تھا, اس کے بھی مرنے کے بعد ہاتھ نہیں باندھے جاتے, ہاتھ کھولے جاتے ہیں. تو پہلی تو قرآن کی دلیل ہے سورہ اعراف آیت نمبر 29 میں ہمارا طریقہ نماز پڑھنے کا ثابت ہے کہ تمہیں نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھنا ہے. اس قبلہ سب کا یہ کہ قبلہ رخ ہو کے پڑھتے ہیں الحمدللہ. ایسے پڑھنا جیسے تم دنیا میں بھیجے گئے ہو, جیسے واپس بلائے جاؤ گے, یعنی جیسے پیدا ہوا جیسے مر جاؤ گے. تو نہ کوئی بچہ ہاتھ باندھ کے پیدا ہوتا ہے اور نہ کوئی مردہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے جاتا ہے, ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے. پھر وہی بات آئے گی کہ میاں ہے تو تم نے آیت پہ پڑھ دی اور تو اپنی تفسیر بیان کر دی, ہماری کتاب سے دکھاؤ. چلیے ٹھیک ہے, آپ کی کتاب میں آ جاتے ہیں. اب میں دوسری سب سے بڑی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, سنن ابو داؤد. ابو داؤد آپ کے یہاں پھر صحیح ترین کتابوں میں ہے, جو سائے ستہ ہے اس میں آپ کے یہاں پہ شامل ہے. یہ کتاب اتنی بڑی کتاب ہے, وہ امام مسلم کا حوالہ تھا, یہ ابو داؤد کا حوالہ ہے. آئیے ابو داؤد کیا بیان کرتے ہیں. ابو داؤد نماز کا بیان, دوسرا چیپٹر ہے ابو داؤد کا نماز کا بیان. اسے آپ کلک کریے ڈاؤن لوڈ کر کے, اور اس کے بعد پھر آپ نکالے حدیث نمبر 730. حدیث نمبر 730 ابو داؤد حدیث نمبر 730 اوپر لکھا ہے نماز شروع کرنے کا بیان. نماز شروع کرنے کا بیان, یہ ہے حدیث نمبر 730 ابو داؤد. انٹرنیٹ پہ اویلیبل کتاب, اگر آپ چاہیں تو اس کو گوگل پلے اسٹور میں جا کے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور کرنے کے بعد تصدیق کیجیے گا کہ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے یا نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. ابو داؤد عالم اسلام کی کتاب, شیعوں کی کتاب نہیں ہے. بڑی طویل حدیث ہے, اور حدیث میں یہ ہے کہ ایک صحابی ہے کہ جن کا نام ہے ابو حمید ساعدی. ابو حمید ساعدی یہ صحابی ہے, اور یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے 10 صحابہ کے درمیان, جن میں ابو قتادہ بھی تھے, میں آپ لوگوں سے زیادہ رسول اللہ کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں. ابو حمید ساعدی ایک ایسی بزم بیٹھے تھے محفل میں کہ جہاں رسول کے 10 صحابی موجود تھے, 1 2 3 4 میں 10. ان 10 صحابہ کے درمیان
ابو حمید ساعدی نے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول کی نماز سے واقف ہوں. نماز کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے رسول نے پڑھی. رسول نے ظہر مغرباً ملا کے پڑھی، میں نے کلیئر کر دیا. اب رسول نے کیا ہاتھ باندھ کے پڑھی کہ کھول کے پڑھی؟ ابو داؤد. ابو حمید ساعدی، روایت آپ کی کتاب کی عالم اسلام کی، ہماری نہیں ہے، کہتے ہیں کہ 10 صحابہ کرام بیٹھے تھے. انہوں نے جا کر کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول کی نماز سے واقف ہوں. انہوں نے کہا تم تو ہمارے بعد اسلام لے کر آئے ہو، تم تو ہم سے کم جو ہے رسول کی بس میں بیٹھو، تم کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بے شک میں بعد میں اسلام لایا لیکن تم سے کم رسول کی بس میں بیٹھا، لیکن تم سے زیادہ میں رسول کی نماز سے واقف ہوں. انہوں نے کہا اگر تم واقف ہو تو بتائیے، پیش کیجئے اس طریقے کو. اب انہوں نے طریقہ پیش کیا رسول کی نماز کا. ابو داؤد میں ہے، کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے، برادران اہل سنت کی صحیح ترین کتاب ہے. حدیث نمبر 730 وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ ہم سے زیادہ رسول اللہ کی پیروی کرتے تھے، نہ ہم سے پہلے رسول کی صحبت میں آئے تھے. ابو حمید نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے رسول اللہ کا طریقہ نماز زیادہ یاد ہے. اس پر لوگوں نے کہا آپ زیادہ جانتے ہیں تو پیش کیجئے، طریقہ بتاؤ. ابو حمید نے کہا رسول اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے تکبیر کے لیے، اللہ اکبر کہنے کے لیے. جیسے کہ تمام مسلمان کے لیے یہ ہے کہ جب تکبیرۃ الاحرام کہی جائے تو کندھے کے مقابل ہاتھ کو اٹھا لے. سب کے یہاں پر اختلاف والی بات نہیں. اگلا جملہ سنیے گا حدیث کا، پھر اللہ اکبر کہتے، ٹھیک، پھر تکبیر کہتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر سیدھی ہو جاتی، پھر آپ کے رد کرتے تھے. سمجھیے گا. ابو حمید نے کہا تم سے زیادہ رسول کی نماز جانتا ہوں. کہا جانتے ہو تو بتاؤ. کہ رسول جب تکبیر کہتے تھے تو کندھے کے مقابلے سامنے تک ہاتھوں کو بلند کرتے، اور اس کے بعد جب ہاتھ چھوڑتے تھے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ سیدھی ہو جاتی، اور جب سیدھی ہو جاتی تو حضور قرأت فرماتی تھی. اب مجھے بتائیے اگر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ یہیں پہ روک لوں تو ہڈی سیدھی کہاں ہوگی؟ وہ تو ہڈی تو مڑی ہوئی ہے. ہڈی سیدھی کب ہوگی؟ جب آپ ہاتھ کو چھوڑ کے سیدھا لے کر آئیں گے. اب یہ آیت تو پھر آپ کے ہاتھ کی ہڈی سیدھی ہوئی ہے. ابو حمید نے یہی کہا کہ رسول اللہ جب تکبیر کہتے تھے ہاتھ اٹھاتے، اور جب ہاتھ چھوڑتے تو یہاں تک کہ ہر ہڈی جو ہے وہ سیدھی ہو جاتی. جب وہ سیدھی ہو جاتی تو آپ کے رد کرتی تھی. جب انہوں نے یہ طریقہ پیش کیا تو 10 صحابہ نے کہا خدا کی قسم حضور ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. ابو داؤد کی حدیث ہے، بھیا یہ مت کرنا کہ شیعوں نے کہہ دیا، اور آپ تصدیق کریے گا، اپنے علماء سے پوچھیے گا. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جب کتاب کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے، ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے. آپ کیا انکار کیسے کریں گے؟ حدیث نمبر 730 ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آج سیدھی ہو جاتی، پھر آپ قرأت کرتے تھے. پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان میں دونوں کندھوں کے مقابل لے آتے، پھر رکوع کرتے. یہ پورا طریقہ اس کے بعد بتایا ہے. باقی پورا طریقہ سب کے یہاں ایک سا ہی ہے کہ رکوع میں اتنا جھکنا ہے، سجدے میں اتنا جھکنا ہے. صرف ہاتھ کھولنے اور باندھنے پہ اختلاف ہے، وہ پہلے ہی جملے میں کلیئر ہو گیا. کہا کہ ابو حمید ساعدی نے کہا 10 صحابہ کے درمیان حضور ہاتھ اٹھاتے تھے اور یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ سیدھی ہو جاتی، اس کے بعد حضور قرأت فرماتے تھے. یعنی رسول اللہ نے کبھی ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھی ہے. جب بھی پڑھیے تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھیے، ہاتھ کھول کے پڑھیے. اسی لیے الحمدللہ مذہب اہل تشیع ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. برادران اہل سنت میں مالکی حضرات ہاتھ کھول کے نماز ادا کرتے ہیں. تو وہ جمع بین الصلاتین کی روایات میں نے قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل 78ویں آیت سے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1623 سے لے کے 1631 تک دکھ ڈالی ہے. ہاتھ کھولنے اور باندھنے کے اوپر آپ کو کلیئر چاہیے تو مذہب شیعہ لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 29 میں موجود ہے، اور ابو داؤد حدیث نمبر 730 کے اندر یہ طریقہ موجود ہے، جس طریقے کی 10 صحابہ کرام نے تصدیق کی ہے اور اس میں مہر لگائی ہے کہ ہاں رسول ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. اور 73 فرقے اس بات پر متفق ہے کہ رسول نے کہا نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بھائیوں، مسلمانوں، رسول نے ظہر مثلا مغرباً ملا کے پڑھی اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھی. اب آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جسے فالو کرتے ہیں کس کی مرضی. اب سوال ہے کہ وہ ان سوالوں کے جواب انشاءاللہ کل دے دوں گا، آپ خود پیش کیے آئیں گے. کہا وہ سے
جو ہے وہ مٹی پہ سجدہ رکھتے ہیں، اس پہ سجدہ کرتے ہیں، اور 10 منٹ بعد جو ہے وہ روزہ افطار کرتے ہیں. یہاں تک کہ یہ تو یہودیوں کا عمل ہے، یہ شیعوں پہ الزام ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے کہ اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں روزہ افطار کرنے میں، تاخیر، کہ وہ یہودی اور وہ یہ جو ہے وہ سنت پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ تو خیر و نحوست مکروہ ہو جاتا ہے روزہ کا. اب اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ ہم سجدہ گاہ پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں اور ہم 10 منٹ کے بعد یہ روزہ افطار کیوں کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے چند اور معروضات لے کر. اس کے متعلق اگر آپ کو کوئی معلومات چاہیے، کوئی آپ کا سوال ہو تو بلا تکلف آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، دعائیں کریں. 2-4-5 دن اور ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.